دنیا ہے کہ وہ کافر لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سب کچھ دنیا میں ہی دینا ہے، ان کی جو ہے ان کا چین سکون وہ دنیا کا ہی ہے، تو اللہ نے دنیا میں ہی ان کو سب کچھ دے دیا ہے۔ لیکن مومن کے لیے اللہ رب العزت نے جو چین سکون ہے وہ جنت میں رکھا ہے اور وہ آخرت میں ملے گا۔ اور مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ اور جو قید خانہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے انسان پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، جو چیز پوچھی جاتی ہے امتحان میں اسی کے مطابق جواب دے گا تو پاس ہوگا۔ اپنی مرضی سے جو یہ نہیں ہے کہ امتحان میں جو سوال ہوا اس سوال کے مطابق جو جواب بنتا وہ تو جواب نہیں دے رہا، اپنی مرضی سے ادھر ادھر کی چیزیں لکھ کے آ گیا اور بڑا خوش ہے کہ پاس ہو جاؤں گا۔ تو ہر عقل مند بندہ کہے گا کہ بھائی اس سوال کا جواب تو یہ تھا، تو لکھ کے کچھ اور آ گیا اور تو خوش بھی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا، اللہ کی قسم تو پاس نہیں ہوگا۔ کیوں کہ سوال تو کچھ اور تھا، جواب تو کچھ اور لکھایا۔ تو امتحان میں مرضی اپنی نہیں چلتی، امتحان میں جواب اس سوال کے مطابق دینا پڑتا۔ اور قید خانے میں بھی قیدی اپنی مرضی سے کھاتا نہیں ہے، قیدی اپنی مرضی سے سوتا نہیں ہے، اپنی مرضی کی رہائش نہیں ملتی، جو جس طرح مل گئی اس کو اس طرح رہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ امتحان گاہ ہے، اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ یہ امتحان گاہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ یہ زندگی موت کا نظام اللہ فرماتے یہ چلائے اس لیے تمہارا امتحان لوں، تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اپنی اس دنیا کی زندگی کا جو امتحان ہے اس پہ نیک اعمال کر کے صحیح جواب کون لکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نظام میں نے اس لیے چلایا، یہ نظام میں نے اس لیے چلایا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، ایک جگہ اللہ فرماتے یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے یہ کفار کے لیے ہے، یہ مومن کو دھوکے میں نہیں ڈالتی۔ لا یغرنک تقلب الذین فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ ان کافروں کے لیے ہے۔ الذین کفروا فی البلاد، فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ زیب و زینت، یہ رنگ رنگینی ان کے لیے ہے۔ فرمایا متاع قلیل، اور یہ بہت تھوڑی سی ساز و سامان ہے، بہت تھوڑا اس سے لطف اٹھانا ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم گویا کہ ان کافروں کو جب دیکھتے ہو کہ یہ بڑے ترقی یافتہ ہے، یہ دن بہ دن ٹیکنالوجی کے اندر آگے جا رہے اور ہم پیچھے رہ گئے، اور فرمایا کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں، ان کافروں کے پاس وہ چیز ہو گئی، اسی کے اندر اسی کشمکش میں ہم زندگی گزار رہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغرنکم، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تو ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہم دن بہ دن تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا اس چیز سے دھوکے میں نہ پڑنا، کیونکہ جو کافر تم دیکھتے ہو کہ ان کو جو ہے دن بہ دن ترقیاں مل رہی ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کے اندر آگے جا رہے، ہر چیز کے اندر آگے نکل رہے ہیں۔ فرمایا کہ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑی سی مدت ہے، بہت تھوڑا سا ساز و سامان ہے، بس اس کے کیوں وہ کافر ہے، میں نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے۔ پھر فرمایا پھر کیا ہے، فرمایا ثم مأواہم جہنم، یہ جو بڑے بڑے ترقی یافتہ کفار ہیں جنہوں نے میری ذات کو نہیں مانا، میرے محبوب کی تابعداری میں نہیں آئے، دنیا میں تو ان کو سب کچھ مل گیا ہے، ثم مأواہم جہنم، لیکن مرنے کے بعد فرمایا ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے، بئس المہاد، اللہ فرماتے ہیں بہت برے رہنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ تو فرمایا اس سے تم دھوکے میں نہ پڑنا۔ تو اللہ جی ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ تم جو ہے میرے نبی کی تابعداری کرنا،
میرے نبی کی فرما برداری کرنا. تمہیں فرمایا دنیا میں اگر دنیا میں اس عارضی دنیا میں تمہیں ترقیاں یا تمہیں جو ہے وہ اس کے اندر راحت یا چین سکون نہ بھی ملا، لیکن تمہاری زندگی میں تابعداری فرما برداری اللہ کے نبی کی عقیدت محبت ہوئی، فرمایا یہ ساری زیب و زینت اور یہ ساری نعمتیں راحت و آرام چین سکون فرمایا یہ میں مرنے کے بعد تمہیں دوں گا. اور فرمایا وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت اللہ فرماتے وہ جنت ہے اور وہ میں جنت تمہیں جو ہے دے دوں گا. یہ چیز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ دنیا بے وقت ہے، آخرت جو ہے وقت والی چیز ہے. اسی لیے صحابہ دنیا کو ذرا برابر بھی وقت نہیں دیتے تھے. اور اللہ نے جب انہوں نے دنیا کو بے وقت کیا، فرمایا اللہ نے ساری دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی. ساری دنیا قدموں میں لا کے ڈال دی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، دنیا کو ٹھکرایا. اللہ نے ساری دنیا کی جتنی سپر طاقتیں تھی، سپر پاوریں تھی اس دور کی، فرمایا صحابہ کے قدموں میں آ گئی، لیکن صحابہ نے پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی. کتابوں میں لکھا ہے مسجد النبوی علیہ السلام کے اندر جو ہے غلے کے، سونے چاندی کے اور فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے، اور صحابہ اس کے قریب کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے کہ یا اللہ کہیں آپ نے ہماری مشقتوں کا، ہماری محنتوں قربانیوں کا بدلہ وہ دنیا کے اندر ہی تو نہیں دے دیا. تو مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا. حالانکہ صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، اللہ نے ان کو بہت مال دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام آیا. لیکن جو ہے مال ہمیشہ انعام نہیں ہوتا، اللہ مال دے کے آزماتے بھی ہیں کہ اللہ میں اس کو مال دے رہا ہوں، اب یہ مال آ جانے کے بعد میری یاد سے غافل تو نہیں ہوتا، مال آ جانے کے بعد نماز میں سستی تو نہیں کرتا، مال آ جانے کے بعد قرآن میں سستی تو نہیں کرتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کے اندر یہ سستی کرتا ہے، یہ اللہ دیکھنے کے لیے مال دے دیتے. اور صحابہ کو بھی دیا. صحابہ قریب کھڑے ہو کر روتے اور ڈرتے تھے کہ کہیں دنیا میں تو نہیں مشقتیں کا جو ہے بدلہ مل گیا. صحابی رسول جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور فرمایا انہوں نے کس حد تک مشقت برداشت کی، کس حد تک قربانی دی. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرمایا کہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے درمیان پڑے ہوتے تھے، اور لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ ان کو دورہ پڑ گیا، جنون ہو گیا. یعنی کہ تنگی کی اتنی حالت دیکھی، فقر فاقہ. اور فرمایا کہ لوگ آ کر گردن دباتے، اس دور میں یہ علاج سمجھا جاتا تھا، گردن دباتے پاؤں کے ساتھ کہ بیچارے کو جنون ہو گیا ہے، جو بھی آتا گردن دباتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جنون نہیں تھا، وہ بھوک تھی، وہ بھوک تھی. تو ہم پوچھتے اے ابو ہریرہ آپ اتنی بھوک برداشت کیوں کرتے تھے؟ آپ جو ہے اور صحابہ میں کاروباری لوگ بھی تھے، آپ جا کر جو ہے وہ تجارت کیوں نہیں کرتے، باغ میں محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میرے دو ہی کام تھے اس وقت، سب سے بڑا میرا مقصد یہ تھا کہ ہر وقت اللہ کے حبیب کی زیارت کروں، اللہ کے حبیب کے بات ملے اس کو محفوظ کروں. فرماتے میرا بڑا مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا کہ اس دوران اگر کوئی کھانے پینے کی چیز مل گئی تو کھا لوں، اس کی فکر میں نہیں پڑتا تھا، اس کے پیچھے نہیں جاتا تھا، اگر مل جاتی کھا لیتا. فرماتے اللہ کے حبیب کی زیارت ہو جاتی، میں مہینوں اپنی بھوک بھول جاتا تھا. اتنی تنگی دیکھی تو اللہ نے ان کو بعد میں تمنگری عطا فرمائی، غنا عطا فرمایا، مال و دولت دیا.
خدام دیے. فرمایا کہ اس دور کا مہنگا جو کپڑا ہوتا تھا، مہنگا ترین کپڑا، پھر وہ دور بھی آیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کپڑے سے ناک صاف کیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ اپنی اس پچھلی حالت کو یاد کرتے. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ بیٹھے، کپتان کا کپڑا، بڑا مہنگا کپڑا اس دور کا، فرمایا ناک صاف کیا اور فرمانے لگے کہ واہ کیا کہنے ابو ہریرہ کے، آج کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے. اور فرماتے آج بھی مجھے وہ زمانہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں مسجد النبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے درمیان جو ہے وہ پڑا ہوتا اور لوگ میری گردن دبایا کرتے یہ سمجھ کر کے اس کو جنون ہو گیا. اللہ کی قسم فرماتے جنون نہیں تھا، وہ بھوک تھی. یعنی کہ بتانے کا ان کا مقصد یہ ہوتا کہ اس حد تک ہم نے فقر اور تنگی دیکھی ہے. اور صحابہ جو ہے جب اللہ نے مالداری اور غنا تونگری دی اس کے اندر خوش نہیں ہوتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور خوف والی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ کیا اللہ نے ہمیں کہیں دنیا میں ہی ساری تکلیفوں کا، مشقتوں کا بدلہ نہ دے دیا ہو. تو صحابہ کے نزدیک وہ اللہ کے حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر و وقت تھی، اور وہ یہ تھی کہ فرمایا ان کے دلوں سے دنیا کی وقت نکل چکی تھی. اس لیے پھر اللہ کے حبیب نے بھی فرما دیا کہ لا یبلغ احدکم مد احدہم او نصفہ. فرمایا کہ تم میں سے کسی کا جو ہے، فرمایا تم سب میں سے تم سب مل بھی جاؤ اور صحابہ کے ایک مد جو وہ اللہ کے راستے میں دیتے رہے ہیں، فرمایا ایک صحابی کا ایک مد کے برابر بھی تم سب نہیں پہنچ سکتے. فرمایا ایک مد نہیں، ایک مد کا جو آج ہے، فرمایا جو اللہ کے راستے میں اس صحابی نے دیا، فرمایا تم سارے امت مسلمہ بھی مل کر اس صحابی کے اس نصف مد تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ انہوں نے دنیا کی وقت کو ختم کر دیا تھا. ان کے ہاں اللہ رسول کے فرمان کی قدر و وقت تھی، تو اللہ نے بھی ان کو درجے دیے اور اللہ کے حبیب نے بھی ان کو یہ درجے عطا فرمائے. تو محترم حضرات، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم بھی ایسی ہی محنت کریں کہ دنیا کے اندر ہم بقدر ضرورت جو ہے دنیا میں مصروف ہوں، اور باقی جو ہے ہم وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری میں اس کو جو ہے خرچ کریں. اور مال کا مل جانا، مال کا آ جانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور مال کو سنبھال کے رکھنا اور ہر وقت جو ہے اسی کی فکر میں رہنا یہ بری چیز ہے. اللہ نے صحابہ کو مال دیا تھا، اور بڑے ایسے امیر صحابہ گزرے ہیں کہ شاید آج ان کے مال کے برابر کسی کا مال بھی نہ ہو، لیکن انہوں نے اس کی محبت کو دل میں نہیں بٹھایا. جو بھی آتا وہ خرچ کرتے، اللہ ان کو اور دیتے. تو مال کا ملنا یہ کوئی مذموم یا بری چیز نہیں ہے، اس کی محبت کو دل کے اندر لے آنا یہ بری چیز ہے. مال کو جو ہے اللہ نے مال دیا اس کی زکات نکالیں، اللہ نے مال دیا صدقہ خیرات کریں. معاشرے کے اندر کتنے مستحق لوگ ہیں، ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر جو ہے ہفتہ مہینہ بھی جو ہے کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کی ہم جو ہے امداد کریں جن کو اللہ نے مال دیا ہے. تو وہ مال جو ہے انشاءاللہ بجائے جو ہے وبال بننے کے اجر و ثواب کی چیز بن جائے گا. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جب مال آتا ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہم اللہ رسول کو بھول جاتے، ہم جو ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کو جو ہے راحت پہنچانی ہے، یہ ہم چیز بھول جاتے ہیں. ہم بس پھر اسی کے اندر مصروف ہو جاتے، اپنی فکر میں ہم مبتلا ہو جاتے. تو یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو مال کی محبت سے بچائے، اور اللہ رب العزت مال کی زکات ادا کرنے کی اور اس کو اپنی جو ہے منشا کے مطابق خرچ کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا